बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं शकील मलिक आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। पेट्रोल बम ने अवाम को जिंदा दरगोर कर दिया है। अब इसका असल जिम्मेदार कौन है, ये आपके साथ हकायक के साथ चीज़ें जो है वो शेयर करनी है। और इसके साथ साथ जस्टिस मंसूर अली शाह ने बंदियाली फैसले के परखचे उड़ा दिए हैं। 56 सफ़हात पर मुश्तमल फैसले का 2 सफ़हात पर मुश्तमल ऐसा इब्तदाई पोस्टमार्टम किया है कि जनाब अब मुझे लग रहा है कि शायद हम ख्याल जो पीछे बचे हैं बंदियाली, उनकी भी खैर नहीं है। तो सबसे पहले बात करेंगे पेट्रोल की कीमतों के हवाले से, लेकिन उससे पहले वही दरखास्त के हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें और शेयर कर दें। मौजूदा निगरान हुकूमत ने आते ही, यानी कि अब तक इसने मजमूई तौर पर 58 पे 58 रुपीज़ पेट्रोल की कीमतों में इजाफा किया है, जबकि डीजल की कीमत में 56 रुपीज़ का इजाफा किया गया है। निगरान हुकूमत के दौर में बड़ी तेजी के साथ पेट्रोल की कीमतें बढ़ रही हैं और मुसलसल इनमें इजाफा किया जा रहा है, और इस निगरान हुकूमत के कान पे कोई जूं भी नहीं रेंग रही। उसकी बुनियादी वजह यह है कि अगर किसी बंदे ने अवाम के पास वोट लेने जाना हो तो वो फिर भी सोचेगा, वो सोचेगा कि यार कल जो जावांगे तो की मुंह दिखावांगे। अवाम पूछेगी कि भाई आपने अपनी हुकूमत के दौरान हमें क्या रिलीफ दिया। तो अब ये टेक्नोक्रेट्स की जो हुकूमत होती है या निगरान हुकूमत जो होती है, ये भी एक टेक्नोक्रेट्स की शक्ल होती है। और मियां नवाज शरीफ तो इससे मार्शल्लाह की एक शक्ल करार देते हैं। वो कहते हैं कि निगरान हुकूमत या टेक्नोक्रेट हुकूमत जो है वो भी एक मार्शल्लाह की शक्ल ही है। तो इस हुकूमत ने चूंकि लोगों को उस तरह से फेस नहीं करना होता, इन्होंने कोई बराह रास्त इलेक्शन में नहीं जाना होता, तो ज़ाहिर है इनके पास तो जो समरी आई बिना देखे बिना सोचे उस पर साइन फरमाए और जनाब अवाम पे बम गिरा दिया, मुसल्लत कर दी। अब इस कीमतों में जो हालिया इजाफा किया गया है उसके बाद अवाम पर महंगाई का एक नया जो तूफान है वो बर्पा होने जा रहा है। लेकिन इसके जिम्मेदार मैं सिर्फ इनको नहीं समझता, मतलब ये हकीकी बात है कि सिर्फ निगरान हुकूमत इसकी जिम्मेदार नहीं है, बल्कि वो हुकूमत जो अभी चंद रोज कबल जिसने अपनी ही असम्बली का खात्मा किया, यानी कि पीडीएम की हुकूमत, वो भी इसकी जिम्मेदार है। और इससे पहले इमरान खान साहब असल में इसके असल जिम्मेदार जो हैं वो इमरान खान साहब पर आयद होगी, क्योंकि इमरान खान, और अगर इनको ज्यादा आप वो क्या कहते हैं कि महदूद हद तक लेके आए तो मैं ये समझता हूं कि 2 शख्सियात पे ज्यादा जिम्मेदारी आयद होती है। एक शख्सियत का नाम है इमरान खान और दूसरे हैं इसहाक डार साहब। अब इन दोनों को मैं एक्सप्लेन भी करूंगा। इमरान खान साहब ने इस तरह से किया कि इमरान खान साहब के दौर में आप देखें कि बहुत तेजी के साथ जो है पेट्रोल की मसनूआत की कीमतें बढ़ी, बेरोजगारी में भी इजाफा हुआ, महंगाई में इजाफा हुआ, मुल्क की जो मईशत थी वो ज़बू हाली का शिकार रही। लेकिन जैसे ही इमरान खान साहब की वो क्या कहते हैं बुरी कारकर्दगी की वजह से इनके इत्तेहादी इनका साथ छोड़ रहे थे और इनके खिलाफ तहरीक अदम एतमाद आ रही थी, और इनको ये अंदाजा हो चुका था कि अब इनका बचना नामुमकिन है, मुश्किल ही नहीं नामुमकिन है, तो इमरान खान साहब ने ना सिर्फ ये कि वो अपने सियासी मुखालफिन के साथ कोई दाव पेच लगाते, उनको वो क्या कहते हैं जिच करने की कोशिश करते, उनको धोबी पटका मारते और गिराते, इमरान खान साहब ने पाकिस्तान को ही धोबी पटका मार दिया। इमरान खान साहब ने पाकिस्तान के अवाम को ही वो क्या कहते हैं लम लेट कर लिया। यानी कि उन्होंने IMF के साथ एक इब्तदाई मुआहदा किया और उसके बाद उस मुआहदे पर अमल करने की बजाय उनको समझी जाती है कि आपने पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में और बिजली की कीमतों में इजाफा करना है, चूंकि मजबूरी यह है कि हमने IMF के साथ ये एक मुआहदा किया है। लेकिन खान साहब को चूंकि अपनी सियासत, अपना जाती मुफाद अजीज था, तो उन्होंने पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में भी कमी कर दी और बिजली की कीमतों में भी अबूरी रिलीफ अनाउंस कर दिया बतौर वजीर आजम। और ये तकरीबन कोई 2 से 2.5 से 3 माह तक ये रिलीफ जो है चलता रहा। फिर उसके बाद पीडीएम की हुकूमत आई, शहबाज शरीफ साहब ने भी ये रिलीफ जो है वो तकरीबन 2-2.5 माह तक जारी रखा, जिसका खमियाजा ये हुआ कि तकरीबन जब पीडीएम की हुकूमत आई थी तो उसे 700 अरब रुपए का अजाफी बोझ सिर्फ 2 जो वजारतें हैं जिनमें पेट्रोलियम और पावर डिवीजन है उनकी तरफ से तोहफे में मिला था, जो कि खान साहब रिलीफ के नाम पे ये कर गए थे और IMF को भी नाराज कर गए थे। और उसके बाद दूसरा बड़ा जुल्म जो है वो इसहाक डार साहब ने किया। मुफ्ता इस्माइल साहब जब आए उनकी पॉलिसी ठीक थी, वो चाहते थे कि हमें जल्द अज जल्द IMF के पास जाना चाहिए, जितना वक्त गुजारते जाएंगे वैसे वैसे हमारी पोजीशन और कमजोर होती जाएगी। लेकिन जनाब इसहाक डार साहब, अब उनकी अपनी ही सोच है और वैसे भी वो बड़े पावरफुल हैं, पावरफुल वो बंदा तो होगा ना। अब देखें ना, जिथे अगर किसी के घर में किसी का पुत्र व्याया होवे ना तो वह बंदा बड़ा चौड़ा होकर उस घर जाता है,
تو اب اسحاق ڈار صاحب کا بیٹا جو ہے وہ نواز شریف صاحب کے گھر بیاہ ہوا ہے، تو اسحاق ڈار صاحب ان کے سمدھی ہیں، تو لہٰذا اسحاق ڈار صاحب کو یہ جو وہ کہتے ہیں نا ایک ضم ہے کہ جی میں جو کہوں گا وہ بات مانی جائے گی، تو اسحاق ڈار صاحب نے آگے کہا جی ہمیں آئی ایم ایف کے پاس جانے کی ضرورت نہیں ہے۔ انہوں نے آئی ایم ایف کے پاس جانے میں اتنی تاخیر کی کہ اپنی حکومت کے آخری ایام میں یہ معاہدہ کیا، اور پھر جب آپ نے پہلے ایک معاہدہ توڑا، پھر اس کے بعد آپ نے کبھی دھمکیاں دی، کبھی کہا ہمیں آپ کی ضرورت نہیں ہے، تو پھر الٹیمیٹلی وہ آئی ایم ایف کی شرائط بھی بڑھنی تھی یار، ان میں سختیاں بھی آنی تھی، تو وہ سارا بوجھ جو ہے وہ عوام پر پڑا۔ اور اب صورتحال یہ ہے کہ عوام کو یہ جو اس وقت مہنگائی کی صورت میں یہ جو وہ کیا کہتے ہیں ایک جن کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے، ایسا جن جو ان کو دن رات کھا رہا ہے، غریب عوام کا جینا محال ہو چکا ہے، لوگوں کے پاس جو لوگوں کی سیلریز ہیں وہ کم ہیں، مطلب یہ کہ لوگوں کی انکم کم ہے، اخراجات زیادہ ہیں، گزر بسر نہیں ہو رہی، اور اس وقت لوگ سیاستدانوں کو بد دعائیں دے رہے ہیں۔ تو یہ جو صورتحال پیدا کی گئی ہے اس کا کوئی ایک ذمہ دار نہیں، جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا کہ اس کے ذمہ دار وہ تمام لوگ ہیں، عمران خان سے لے کے یہ جو حکومت ختم ہوئی ہے وہ، اور نگران بھی ذمہ دار بنتے ہیں جس طرح سے یہ قیمتیں بڑھاتے جا رہے ہیں۔ ان کو عوام کا ریلیف کا سوچنا چاہیے، اگر عوام کو ریلیف نہیں ملے گا تو پھر یہ جو عوامی جن ہے اگر یہ بوتل سے باہر آ گیا تو پھر کوئی پاکستان میں ایسی طاقت نہیں ہے جو اسے واپس اس جن کو بوتل میں ڈال سکے۔ تو لہٰذا حالات کی سنگینی کا ادراک کیا جانا چاہیے اور عوام کے ریلیف کے لیے کوئی صورتحال پیدا ہونی چاہیے۔ اور اب بات کرتے ہیں جناب بندیالی فیصلے کے پوسٹ مارٹم کی۔ بندیال کی جانب سے یعنی کہ جسٹس بندیال صاحب کی جانب سے کل آخری دن انہوں نے جو حتی آخری فیصلہ جاری کیا نیب ترامیم کو کالعدم قرار دینے کا، یہ مجموعی طور پہ تفصیلی فیصلہ جو ہے وہ 56 صفحات پہ مشتمل ہے، لیکن اس 56 صفحات کے فیصلے کا پوسٹ مارٹم جو ہے وہ جسٹس منصور علی شاہ جو کہ اسی بینچ کے رکن تھے ان کے اختلافی نوٹ سے ہوتا ہے، جو محض 2 صفحات پہ مشتمل ہے، اور یہ ابتدائی یعنی کہ جس کو کہتے ہیں نا شارٹ آرڈر، بلکہ وہ چیف صاحب نے کہا تھا کہ ہم شارٹ اینڈ سویٹ آرڈر جاری کریں گے، انہوں نے تو خیر وہ کوئی سویٹ اور شارٹ آرڈر جاری نہیں کیا، لیکن یہ شارٹ جو ہے وہ پوسٹ مارٹم ضرور کیا ہے جسٹس منصور علی شاہ صاحب کے اختلافی نوٹ سے۔ تو جسٹس منصور علی شاہ صاحب نے جو بنیادی نقطہ تھا جس کی وجہ سے یہ فیصلہ دیا گیا اور کہا گیا کہ یہ جو ترامیم ہے یہ بنیادی انسانی حقوق کے خلاف ہیں، تو لہٰذا اپنے اس اختلافی نوٹ میں جسٹس منصور علی شاہ صاحب نے جو مین پوائنٹس دیے ہیں وہ میں آپ کے ساتھ شیئر کر رہا ہوں۔ وہ کہتے ہیں کہ سپریم کورٹ کے سامنے سوال نیب قوانین میں غلط ترامیم کا نہیں بلکہ 24 کروڑ عوام کی منتخب پارلیمان کی بالادستی کا ہے، سوال پارلیمانی جمہوریت کی اہمیت اور آئین کی 3 ستونوں کے بیچ اختیارات کی تقسیم کا ہے، سوال ان غیر منتخب ججوں پر مشتمل عدالت کے اختیار کا ہے جو پارلیمنٹ کے بنائے گئے قوانین کے مقاصد اور پالیسی پر نظر ثانی کرنا چاہتے ہیں، اور آئین میں درج بنیادی انسانی حقوق کی خلاف ورزی کو جواز بنا کر جس کا شکوک سے بالاتر کوئی ثبوت بھی پیش نہیں کیا گیا۔ اپنے اس اختلافی نوٹ میں جسٹس منصور علی شاہ صاحب بہت واضح طور پہ کہتے ہیں کہ کہیں بھی بنیادی انسانی حقوق کی خلاف ورزی کا اس میں کوئی عنصر موجود نہیں ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ وہ کہتے ہیں کہ منتخب پارلیمان کا جو حق ہے اس کو غیر منتخب ججز جو ہیں وہ استعمال کرنے کی کوشش کرتے ہیں، یعنی کہ انہوں نے اپنے ہی ان ججز پر سوالیہ نشان لگا دیا ہے، ان کے کردار پر اور ان کے فیصلوں پر۔ اور اسی طرح اپنے اس فیصلے میں وہ یہ بھی کہتے ہیں کہ اکثریتی فیصلے نے آئین کے اس واضح حکم کو بھی نظر انداز کیا جس میں صاف طور پر کہا گیا ہے کہ ریاست اپنا اختیار منتخب نمائندوں کے ذریعے استعمال کرے گی، اور اکثریتی فیصلے نے آئین کے 3 ستونوں یعنی کہ پارلیمنٹ، انتظامیہ اور عدلیہ کے بیچ اختیارات کی تقسیم جیسے پارلیمانی جمہوریت کے بنیادی اصول کو بھی نظر انداز کر دیا ہے۔ وہ اپنے اس فیصلے میں یہ بھی کہتے ہیں کہ اکثریتی ججز حضرات نے خود کو ایک سیاستدان کے ایسے غیر آئینی جال میں پھنسا لیا ہے جس کے تحت پارلیمنٹ کے منظور شدہ قوانین کے مقصد اور پالیسی پر ہونے والی سیاسی بحث کو کمرہ عدالت میں گھسیٹ لایا گیا، یہ طے کیے بغیر کہ پارلیمنٹیرینز کے احتساب کا انسانی حقوق کے نفاذ کے ساتھ کیسے جوڑا جا سکتا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ اکثریتی فیصلہ ادھر ادھر سے تصوراتی دنیا میں دور کی کوڑی لا کر انسانی حقوق کی خود ساختہ خلاف ورزی کے امکان کے خدشے کا اظہار کرتا ہے۔ اکثریتی فیصلہ اس بات کو بھی سمجھنے میں ناکام ہے کہ پارلیمنٹ جو قانون بنا سکتی ہے
تو اس کو ختم بھی کر سکتی ہے، اور اس حوالے سے پارلیمنٹ کا اختیار لامحدود ہے۔ اگر پارلیمنٹ نیب کا قانون بنا سکتی ہے تو اس کو مکمل طور پہ ختم بھی کر سکتی ہے۔ جسٹس منصور علی شاہ نے اپنے اس اختلافی نوٹ میں ججز کا جو مائنڈ تھا اس کو بھی کلیئر کر دیا۔ انہوں نے کہا کہ ایک شخص یعنی کہ وہ عمران خان کا ذکر کرتے ہیں کہ وہ سیاسی معاملے کو عدالت میں لے کے آئے، ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ وہ پارلیمان میں اس کا دفاع کرتے، وہ پارلیمان میں اپنی اکثریت ثابت کرتے، وہاں پہ اس کو روکتے۔ لیکن جب عمران خان وہاں پہ اس کو روکنے میں ناکام رہے تو اس کے بعد عدالت میں گھسیٹ کے لائے، اور ہمارے ججز نے بھی، یعنی وہ کہتے ہیں کہ ہمارے ججز اس پہ استعمال ہوئے ہیں۔ تو اس دو صفحات پہ مشتمل جو اختلافی نوٹ ہے اس میں بڑی وضاحت کے ساتھ وہ بتاتے ہیں کہ یہ جو ججمنٹ دی گئی ہے یہ کسی بھی طور پہ آئینی طور پہ اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے، کیونکہ اب اکثریتی بنیاد پہ آپ نے کہہ دیا تو ٹھیک ہے، لیکن اب اپیل میں جب معاملہ جائے گا، نظر ثانی میں معاملہ جائے گا، تو میرا خیال ہے کہ یہ فیصلہ جو ہے وہ زیادہ دیر نہیں چل سکے گا۔ اس کا تو پوسٹ مارٹم تو ہو چکا، پرخچے اڑ چکے ہیں، اور بنیادی انسانی حقوق اب اگر پارلیمان کے پاس اختیار ہے، چونکہ اپنی جو ریمارکس تھے نا جسٹس منصور علی شاہ صاحب کے جب اس کیس کی سماعت چلتی رہی، اس میں بھی بارہا وہ یہ کہتے رہے کہ یہ سیاست دانوں کا جو معاملہ ہے، ان کے آپس کے جو معاملات ہیں، ان کو سیاست کو پارلیمان میں حل کرنا چاہیے۔ جب یہ وہاں پہ ان کے پاس اکثریت نہیں ہوتی تو یہ عدالت میں معاملات کو لے کے آتے ہیں، اور عدالت سے چاہتے ہیں کہ عدالت ان کا ساتھ دے اور عدالت ان کے لیے وہ کام کر دے جو وہ خود کرنے کی ہمت نہیں رکھتے۔ یعنی کہ ایک طرح سے ان کا یہ جو اختلافی نوٹ ہے وہ اس بات کی دلیل ہے کہ عمران خان کے پاس خود کوئی سیاسی حیثیت نہیں ہے، وہ سہولت کاری کی وجہ سے زندہ تھے، اور یہ فیصلہ بھی بتا رہا ہے کہ عمران خان کے لیے بندیالی فیصلے نے سہولت کاری کا کام کیا ہے۔ لیکن میرا خیال ہے کہ یہ سہولت کاری کچھ زیادہ دن نہیں چلے گی، چونکہ آئندہ ہفتے سے جو سپریم کورٹ میں ایک نئے دور کا آغاز ہونے جا رہا ہے، تو امید ہے بلکہ یقین ہے کہ انشاءاللہ سپریم کورٹ جو ہے وہ بندیالی سپریم کورٹ سے ایک آئینی سپریم کورٹ کی طرف جا رہی ہے، اور اس طرح کے جو بھی غیر آئینی اقدامات کیے گئے ہیں وہ سارے کے سارے نیل اینڈ وائڈ ہو جائیں گے، اور ایک بار پھر سپریم کورٹ جو ہے وہ سپریم کورٹ آف پاکستان اور آئین کے مطابق کام کرنے والی عدالت بن جائے گی۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، اللہ حافظ۔